ہے، ذلی بروزی نبی ہے، تم مجھے مرزا غلام قادیانی کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہو؟ میرے نزدیک مرزا غلام قادیانی سے زیادہ پلید انسان، بدبخت انسان روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ مرزا غلام قادیانی انسان نہیں، وہ شیطان کا باپ ہے۔ مرزا غلام قادیانی انسان نہیں، وہ خنزیروں میں سے سب سے بڑا خنزیر ہے۔ اس مسلمان نے غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ برکت تھی اس جلسے میں آنے کی، اس جلسے میں بیٹھ کر ختم نبوت کے عقیدے کی بات سنی۔ میں نے آپ نے یہاں سے فقط جلسے میں آ کر جلسے کو کامیاب کرنا یہی نظریہ نہیں، بلکہ اس جلسے میں آ کر میری آپ کی فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ جب میرا ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، مجھے دلائل آنے چاہیے۔ میرا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے، قتل نہیں ہوئے، سولی نہیں چڑھائے گئے، اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے، تو مجھے معلوم ہونا چاہیے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ، عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں چڑھائے گئے، وما صلبوہ، عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم قبل یوم القیامہ، عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے روئے زمین پر دوبارہ نازل ہوں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا۔ میں نے دلائل کے ساتھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ، رفع الی السماء، نزول من السماء آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ اپنے ایمان، عقیدے اور نظریے کو مضبوط کیجئے۔ اگر ایک قادیانی کفر کی دعوت دے سکتا ہے تو پھر خدا کی قسم اس کلمہ گو مسلمان کو اس سے کئی درجے زیادہ اپنے ایمان کی بقا کے لیے، اپنے ایمان کی ترویج اور اشاعت کے لیے اس سے کئی درجے زیادہ دعوت اسلام، دعوت دین پھیلانے میں منہمک ہونا چاہیے۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ چودھری تھا، وہ خانِ کلات خان احمد یار خان کے پاس کلات گیا اور جا کے کہنے لگا اس کلات کی سرزمین پر ہمارا ایک قادیانی رہتا ہے، اسے بلائیے۔ خانِ کلات نے کہا یہاں کوئی قادیانی مرزائی نہیں، یہاں سب غیرت مند، جرت مند، ایمان والے اللہ کے نبی کے غلام بستے ہیں۔ چودھری ظفر اللہ نے کہا نہیں، قریب کے ایک علاقے میں ہمارا ایک قادیانی رہتا ہے، اسے بلائیے۔ چنانچہ خانِ کلات نے چودھری ظفر اللہ کے کہنے پر اس قادیانی کو بلوانے کا انتظام کیا، ادھر اس کو بلانے کے لیے بندے بھیجے۔ اب ظفر اللہ نے خانِ کلات کو قادیانیت کی دعوت دینا شروع کی۔ ذرا توجہ کیجئے، میں آپ کو کہنا کیا چاہتا ہوں، ہمارا چھوٹا مسلمان، ہمارا بڑا مسلمان، پڑھا لکھا مسلمان، ان پڑھ مسلمان، عالم دین، غیر عالم، مفتی، غیر مفتی، ختم نبوت کے پیغام کی دعوت دیتا ہوا شرماتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ اب چودھری ظفر اللہ وزیر خارجہ ہے، اس کے سامنے کوئی معمولی آدمی نہیں بیٹھا، خانِ کلات خان احمد یار خان والی کلات کا بادشاہ بیٹھا ہے۔ اس نے اپنے منصب کو نہیں دیکھا، سامنے بیٹھنے والے کے منصب کو نہیں دیکھا، قادیانیت کی دعوت اور تبلیغ کے کام کو شروع کیا۔ خانِ کلات نے ظفر اللہ کی 2-4 منٹ لغویات کو، کفریات کو سنا، مگر ان کے ایمان نے اسے برداشت نہیں کیا۔ نبی کی محبت نے خانِ کلات کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کر دیا، ظفر اللہ کی بات کو برداشت نہیں کیا۔ خانِ کلات نے چودھری ظفر اللہ سے کہا بس اس سے آگے تمہیں بولنے کی ضرورت اور گنجائش نہیں ہے، تم مجھ سے یہ کہنا چاہتے ہو
کہ میں اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت کو بطور مذہب اور دین کے قبول کر لوں؟ تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر بطور نبی اور رسول کے معاذ اللہ مرزا غلام قادیانی کو میں بطور نبی اور رسول کے مان لوں؟ توجہ کیجئے گا، میں اگلی بات کہنے لگا ہوں۔ خانہ کلات کا ایمان دیکھیے، اس کا عشق اور پیغمبر دیکھیے۔ خانہ کلات کہتے ہیں تم مجھے کہتے ہو اسلام چھوڑ کر قادیانیت کو بطور مذہب کے مان لوں، محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر مرزا قادیانی کو بطور نبی کے مان لوں۔ چودھری ظفر اللہ تو نہیں، اگر محمد الرسول اللہ اپنے روضہ اطہر سے اٹھ کر آ جائے اور مجھے کہے خانہ کلات احمد یار خان ظفر اللہ کی بات کو مان لو، تو میں محمد الرسول اللہ کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ میں ان سے کہوں گا حضور آپ اپنے غلام احمد یار کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں۔ آپ کے غلام احمد یار کا ایمان وہ ہے جو آپ نے ہمیں قرآن کی 100 آیتوں میں، جو آپ نے 200 سے زائد احادیث میں، جو آپ کے غلاموں نے یمامہ کے میدان میں خون دے کر، جو آپ کے غلاموں نے آپ کے نام پر جان قربان کر کے ہمیں عقیدہ دیا، ہمیں نظریہ دیا۔ آپ کے غلام احمد یار کا ایمان یہ ہے آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتا۔ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کل بھی دائرہ اسلام سے خارج تھے، آج بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں عشق پیغمبر۔ یہی ایمان، یہی عشق پیغمبر، یہی جذبہ، یہی وجدان پیدا کرنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت پورے پاکستان کے اندر مسلمانوں میں یہ فکر پیدا کرتی ہے۔ یہ مسلمان اس ختم نبوت کی فکر کو لے کر کھڑا ہو جائے۔ آپ چلے جائیے مکہ مکرمہ، آپ چلے جائیے مدینہ منورہ، وہاں پر بیٹھ کر ارادہ کیجئے یمامہ کے میدان کی طرف جانے کا۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 800 کلومیٹر کے فاصلے پر ریاض ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے یمامہ کا میدان ہے۔ مکہ مکرمہ سے چلیں تقریباً 800 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جہاں پر یمامہ کا میدان ہے۔ آج کے تیز ترین دور میں موٹر وے بن چکا ہے، ہر 10 کلومیٹر کے اوپر کھانے پینے کا اہتمام ہے، رہن سہن کا اہتمام ہے، ہوٹل ہے، ریسٹورنٹ ہے، موٹر وے بنا ہوا ہے، لگژری قسم کی گاڑیاں ہیں۔ 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلتی ہے، 8 گھنٹے کا سفر طے کر کے یمامہ کے میدان تک، حدیقۃ الموت تک پہنچاتی ہے۔ ذرا 1450 سال پیچھے جائیے، جب مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، صدیق اکبر نے اصحاب پیغمبر کو، نبی کے راس المال کو، نبی کی 23 سالہ نزول وحی کے زمانے کی کل کمائی کو جمع کر کے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کے دین کی بقا ختم نبوت میں ہے، قرآن کی بقا ختم نبوت میں ہے، حدیث کی بقا ختم نبوت میں ہے، اصحاب پیغمبر کی بقا ختم نبوت میں ہے، ازواج پیغمبر کی بقا ختم نبوت میں ہے، آل پیغمبر کی بقا ختم نبوت میں ہے، پورے دین کی اساس ختم نبوت ہے، پورے دین کی بقا ختم نبوت ہے۔ تو جب پورے دین کی بقا ختم نبوت ہے، اساس ختم نبوت ہے، قرآن کی بقا ختم نبوت ہے، تو پھر اس جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے فتنے کو کلا کما کرنا اسی جماعت کا کام ہے۔ تصور کیجئے 1450 سال پہلے مدینہ طیبہ کی زمین سے چل کر اصحاب پیغمبر کا قافلہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کے لیے جاتا ہے۔ پینے کو پانی نہیں، رہنے کو جگہ نہیں، سر چھپانے کو سایہ نہیں، کھانے کو کھانا نہیں۔ ان حالات میں اصحاب پیغمبر نے 1450 سال بعد میں آنے والے مسلمان کو یہ پیغام عشق و محبت دیا، جب نبی کی ذات کی باری آئے گی پھر پانی نہیں دیکھا جائے گا، جب نبی کی ذات کی باری آئے گی پھر سایہ تلاش نہیں کیا جائے گا، جب نبی کی ذات کی باری آئے گی پھر پیٹ پوجا نہیں دیکھی جائے گی، پھر نبی کے دشمن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے پیاس کی قربانی دی جائے گی، کھانے کی قربانی دی جائے گی، رہن سہن کی قربانی دی جائے گی، ماں باپ بیوی بچے آل اولاد
اولاد کنبہ قبیلہ سب کچھ نبی کے نام پہ قربان کیا جائے گا۔ یہ وہ درس حریت ہے جو 1450 سال پہلے غلامان پیغمبر عشاق مصطفیٰ شمع رسالت کے دیوانے اور پروانے محمد الرسول اللہ کے غلام اصحاب پیغمبر ہمیں دے کر گئے تھے۔ آج یہ شمع انہی کے نام پہ جل رہی ہے اور انشاءاللہ تحفظ ختم نبوت کی شمع قیامت کی صبح تک یوں ہی جلتی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تو کیا خیال ہے انشاءاللہ آپ یہاں سے جانے کے بعد سارے اپنے اپنے فیلڈ میں، میرے لیے نہیں، اگر آپ دوستوں میں سے کوئی ختم نبوت کا کام کرے گا تو میرے اوپر کوئی احسان نہیں کرے گا، وہ اپنے اوپر احسان کرے گا۔ کل اللہ کے دربار میں سرخرو ہوگا، نبی کے دربار میں سرخرو ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھیں گے میری ناموس نبوت زد پر تھی، بلائیں بھیس بدل بدل کر میرے دین پر حملہ آور ہو رہی تھی، قادیانی میرے دین کو تبدیل کر رہے تھے، میری منصب پر مرزا قادیانی کو بٹھا رہے تھے، ابو بکر کی منصب پر مرزا قادیانی کے جھوٹے نام نہاد خلفاء کو بٹھایا جا رہا تھا، میری ازواج کے مقابلے میں مرزا قادیانی کی بیوی کو لایا جا رہا تھا، میرے خاندان کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے خاندان کو لایا جا رہا تھا، میرے قرآن کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے شیطانی الہامات تذکرے کو لایا جا رہا تھا، میرے دین کے مقابلے میں مرزا قادیانی کے کفر کو لایا جا رہا تھا۔ تم نے میرے لیے کیا کیا؟ ادھر پیغمبر سوال کریں گے، ادھر یہ مسلمان اللہ کے نبی کے سامنے آنکھیں جھکا کے عشق و محبت کا جام پی کے نبی کی غلامی میں ڈوب کے کہے گا اے اللہ کے حبیب آپ کی ناموس کی آواز لگی، میں نے گھر چھوڑا، میں نے ماں باپ چھوڑے، بیوی بچے چھوڑے، آل اولاد چھوڑی، اپنی دکان کو چھوڑا، اپنے مال کو قربان کیا، میں نے آپ کی ناموس کے لیے گلی گلی پھر کے آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صدا لگائی، آواز لگائی، مجھے علماء نے پکارا، میں نے لبیک کہا، مجھے جھاڑو لگانے کو کہا، میں نے اپنی پلکوں سے ان راستوں پر جھاڑو دیا جن راستوں سے آپ کے غلاموں نے چل کے آنا تھا، میں نے دیدہ دل فرش راہ کر کے آپ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اپنے مال کو پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا۔ میرا ایمان ہے خدا کی قسم آج میری آپ کی قربانی اللہ کے نبی کے نام پہ جو لگے گی، کل قیامت والے دن اللہ کے نبی میری آپ کی اس قربانی کو قبول کر کے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، وہ میری آپ کی شفاعت کے لیے سفارش کریں گے، اپنے دست مبارک سے جام کوثر پلائیں گے، ہمیں دعائیں دے کر جنت الفردوس میں پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو عشق و محبت کا شارٹ کٹ ترین راستہ ہے جو کل قیامت والے دن نبی کے دربار میں مجھے آپ کو سرخرو کرے گا۔ میں آپ سے اس عظیم الشان اجتماع میں وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہر ایک مسلمان اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے وہ ختم نبوت کے تحفظ کا چلتا پھرتا مبلغ بن کے زندگی گزارے گا۔ کیا خیال ہے؟ آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے ساتھ مل کر تحفظ ختم نبوت کا فریضہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔